جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کا نالج اتنا بڑا ہے، اتنی بڑی وہ یونیورسٹی ہے، اتنا بڑا اس کا ڈاکومنٹیشن کا انبار ہے، آج دنیا اس کو پڑھ رہی ہے۔ اور آج بھی اصل میں پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم علم کو سیکٹیرینزم کی نظر کر دیتے ہیں کہ جی مولا جعفر صادق علیہ السلام ہے جی، یہ شیعہ ان کا نام لیتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھنا، یا جو ہے وہ کوئی اور بڑا آدمی ہے جو کہ جو ہے وہ اہل سنت میں سے ہے تو وہ نہیں جی یہ سنیاں دا انہوں نہیں پڑھنا۔ تو دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ رفٹ بنا لیے اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس کو اس طرح آگے لے کے چلنے میں ناکام ہو گئی۔ پھر جب یہ فرانس کی یونیورسٹی میں باقر العلوم کے ڈاکومنٹس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی جو مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے یا زمین پہ چٹائی پہ بیٹھ کے اتنا کچھ پڑھا رہا ہے وہ کون ہے؟ پھر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ وہ ان کا اپنا استاد کون ہے، انہوں نے کہاں سے سیکھا، ان کو یہ علم کہاں سے ملا۔ تو جب یہ ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ جی ان کو ان کے والد مولا باقر سے ملا۔ مولا باقر کو کہاں سے ملا؟ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ مولا سجاد کو کہاں سے ملا؟ سرکار مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں سے ملا؟ وہ مولا کائنات امیر کائنات سے، باب مدینہ العلم سے ملا۔ مولا علی کو کہاں سے ملا؟ سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین سے ملا۔ مدینہ العلم جو ہے اسی کی وجہ سے باب مدینہ العلم ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کتنی بڑی پرسنالٹی تھی، وہ کتنا بڑا ایک آئیکن ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ پھر جب دنیا نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نور سے نوری ہیں تو ان کا نور ہے، تو پھر بعد میں جب جیسے ٹیکٹونک پلیٹس ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو پھر وہ کچھ چیزیں ایوالو کرتی ہیں، اسی طرح جب سویلائزیشن آپس میں ایوالو ہونا شروع ہوئیں تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہاں یار یہ تو ہے، یہ تو چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح ڈیموکریٹس بیچارہ جو ہے نا وہ 2200 سال گمنامی میں پڑا۔ 2200 سال کے بعد جان ڈالٹن نے 1808 میں ایک تھیوری کے اوپر کام کیا اور اس نے اپنی لیب میں گیسز کے اوپر جب کام کیا تو اس نے دو چیزیں ایوالو کی کہ گیسز بھی ایک خاص ایک ایٹم کی وجہ سے، یعنی ایک ایسا حصہ کہ جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جو ایک چیز ہے اس سے مل کے بنی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی ایٹمز ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو اس نے اس میں بہت کمال کی ایوالو کی، اس نے کہا کہ جی یہ جب دو گیسز آپس میں ملتی ہیں تو نہ ان کا میس بدلتا ہے نہ ان کا ویٹ بدلتا ہے، یہ اپنے ویٹ کو قائم رکھتی ہیں۔ یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے جو چیز بنے گی H2O یعنی پانی، تو وہ پانی جو ہے اس کا ٹوٹل میس بھی وہی ہوگا جو آکسیجن اور ہائیڈروجن کا میس ہے، وہ مل کے جو مطلب فرض کیا کہ ایک جیسے اس کو ایک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ O is equal to 16 H is equal to 1 ہاں H is equal to 1 H is equal to 1، تو اس کا جو پانی کا جو مالیکولر میس ہوگا وہ 18 ہوگا، وہ 16 O کا H کا ایک اس کا ایک وہ 18 بنے گا۔ یہ اپنا میس بھی نہیں بدلتا، یہ اپنا ویٹ بھی نہیں بدلتا۔ پھر جب اس کے اوپر ریسرچ کی بہت سال کے بعد جب یہ سپر مین ان اسلام لکھی جا رہی تھی تو انہوں نے مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈاکیومنٹس کو جب نکالا تو اس میں بھی H2O اور میسز کا وہی ذکر ہے جیسا کہ جان ڈالٹن کی بیسک تھیوری کا تھا۔ جان ڈالٹن کی بیسک تھیوری کو بھی بہت عرصہ پذیرائی نہیں ملی، پھر آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو ماننا شروع کیا، پھر اس کے بعد آگے اور چیزیں جو ہیں وہ بنتی رہیں۔ اور ایولیوشن، دیکھو ایولیوشن کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ہم جو ہے وہ پریشان تب ہوتے ہیں جب ہم میوٹیشن اور ایولیوشن کو مکس کرتے ہیں۔ تو پھر دونوں کا اختلاف کہاں سے آتا ہے، سائنس کا اور مذہب کا؟ میں بتاتا ہوں، ہم جب اوریجنز کے اوپر لڑتے ہیں نا، دیکھو ڈارون نے جیسے کہا کہ انسان بندر سے وجود میں آیا، ٹھیک ہے،
ایولیوشن. اب انسان کی بہت ساری اسپیشیز موجود ہیں، انسان کی بہت ساری اسپیشیز موجود ہیں. انسان آئیکونک اسپیشیز ہے، لیکن اس کے آگے بھی سب اسپیشیز ہیں. جیسے انسان کا جو وجود ہے، جو آدم علیہ السلام کی جیسے میں نے بات کی تھی، وہ آدم علیہ السلام ہومو سیپینس کی بات کروں، ہومو سیپینس کی بات کروں، ٹھیک ہے. ہومو سیپین کے علاوہ بھی انسان کی بہت ساری ہومو ایریکٹس ہیں. وہ نیتھرڈال جو سب سے زیادہ پرانی انسان کی اسپیشیز مانی جاتی ہے، نیتھرڈال میں بھی اس کو کہتے ہیں، جو ہم سے قد میں چھوٹی تھی لیکن ہم سے بہت مضبوط تھی، تھے وہ انسان. اس کے بعد ہومو ایریکٹس ہے، ہومو فلوریسنسز ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب 8-9 اسپیشیز ہیں، مجھے پورے ان کے نام تو یاد نہیں ہیں، لیکن وہ اسی طرح کی جو ہے وہ اسپیشیز ہیں جو ساری موجود تھیں، جن کی ایک ہسٹری موجود ہے، جن کی اسکلز، جن کے فاسلز ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس چیز کو ذرا مد نظر رکھنا، جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کو سمجھنا، کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 7,000 سال پہلے ایک آدم، اور اس سے پہلے کوئی اور آدم، پھر اس سے پہلے کوئی اور آدم، فاسلز اس کو جو ہے وہ سیکنڈ کرتے ہیں. قرآن پاک میں ایک بات ہے، اللہ کہتا ہے کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لا کے بسا دے. تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ سب کسی اور کو لا کے بسا دے. ہومو سیپینز وہ ہیں جو اس وقت موجود ہیں، ہومو سیپینز اس وقت موجود ہیں، لیکن ہومو ایریکٹس ختم ہو چکے ہیں، ہومو فلوریسنسز ختم ہو چکے ہیں، وہ جو نیتھرڈالز جو سب سے پہلے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کی 6-8 قسم کی 6 یا 8 جو ہیں وہ سب اسپیشیز کے فاسلز بھی ملتے ہیں. ان کی اسکل، ان کے جو ہے وہ باڈی ٹائپس، وہ ساری کے ساری ڈفرینٹ ہیں. سائنس ڈسکوریز کر رہی ہے، اور وہی تھیوریز ہیں. تھیوریز اور ریالٹی میں فرق ہوتا ہے بیٹا. تھیوری وہ ہوتی ہے جس کی ایک سے زیادہ جو ہے وہ انڈینائبل ایویڈنسز موجود ہوں، اور ریالٹی وہ ہوتی ہے جس کی ایک بھی جو ہے وہ اپوزٹ ریالٹی یا اپوزٹ تھیوری موجود نہ ہو. جیسے زمین کا گول ہونا ایک دور میں تھیوری تھا، ایسے پھر جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو زمین کا گول ہونا ریالٹی کے طور پہ مان لیا گیا. ایک دور میں سولر سسٹم، زمین کا سورج کے گرد گھومنا تھیوری تھا جس کو چرچ نہیں مان رہا تھا، تو بعد میں اس کو ریالٹی کے طور پہ مان لیا گیا. اسی طرح تھیوریز کو ریالٹی بنتے ہوئے سالوں سال لگ جاتے ہیں.